چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي الْخَوْفِ لِلَّهِ مَعَ الرَّغْبَةِ فِي الدُّنْيَا، اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کا خوف نصیب ہو جائے تو اللہ کا خوف دنیا کی رغبت لالچ رکھنے والوں کو نہیں ملا کرتا۔ اللہ کا خوف دنیا سے رغبت اور دنیا کا حرص لالچ رکھنے والوں کو نہیں ملا کرتا، پھر دل کو رغبت دنیا سے پاک کرنا ہوگا۔ میں ہمیشہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ یہ کہ دنیا میں رہیں، دنیا میں رہیں، پر دنیا آپ میں نہ رہے۔ آپ دنیا میں رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ خود دنیا میں رہیں مگر دنیا کو خود میں نہ رہنے دیں۔ رغبت دنیا اگر رکھے تو خوف الہی نہیں ملتا۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْأُنْسِ بِاللَّهِ مَعَ الْأُنْسِ بِالْمَخْلُوقِينَ، اور اگر مخلوقات کا اور دنیا والوں کا اگر محبت اور انس دل میں ہو تو اللہ کا انس دل میں نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا دو محبتیں، اللہ کی بھی اور اس کے غیر کی بھی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، جیسے ایک کمرے میں دو سوکنیں نہیں رہتی، اس طرح اللہ کی اور غیر کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہوتی۔ فرمایا پھر پانچواں وَلَا تَطْمَعْ فِي إِلْهَامِ الْحِكْمَةِ مَعَ تَرْكِ التَّقْوَى، اگر تو چاہے کہ تجھ پر الہام ہو، حکمت کا الہام ہو، اسرار کھلیں اور اللہ کی طرف سے القاء ہو، الہام ہو، مالا اعلیٰ کے راز کھلیں، اوپر سے غیبی باتیں تیرے دل پر اتریں اور وہ معلومات ملیں، اگر تو یہ الہام حکمت چاہے تو تقویٰ پرہیزگاری ترک کر کے الہام نہیں نصیب ہوتے۔ پھر تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنی پڑتی ہے، اور تقویٰ پرہیزگاری کھانے میں بھی ہے، پینے میں بھی ہے، بولنے میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، پیٹ میں بھی ہے، چلنے میں بھی ہے، معاملے میں بھی ہے، پوری زندگی کے ہر ظاہر و باطن میں تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الصِّحَةِ فِي أُمُورِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ الظُّلَمَةِ، فرمایا کہ اگر تو چاہے کہ تیرے امور سیدھے ہو جائیں اللہ کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں، اس کی محبت میں، اس کی رضا کے مطابق تیرے امور کو صحت اور سلامتی نصیب ہو جائے، تو پھر مَعَ مُوَافَقَةِ الظُّلَمَةِ، تو وہ جو ظالم لوگ ہیں اور گناہگار لوگ، ظالم لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں، ان کے ساتھ موافقت رکھ کر امور اللہ کے ساتھ سیدھے نہیں ہوتے۔ اور اگر تو چاہے وَلَا تَطْمَعْ فِي حُبِّ اللَّهِ مَعَ مَحَبَّةِ الْمَالِ وَالشَّرَفِ، اگر تو چاہے کہ اللہ کی محبت مل جائے تو مال و دولت اور عہدہ و منصب اور شرف و عزت، اس کی محبت کا اگر تو طالب ہے تو اللہ کی محبت نہیں ملے گی۔ شرف و منصب اور مال و دولت کی محبت کی اگر طلب دل میں ہو تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ وَلَا تَطْمَعْ فِي لِينِ الْقَلْبِ مَعَ الْجَفَاءِ لِلْيَتِيمِ وَالْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، اور اگر تو چاہے کہ تجھے دل کی نرمی نصیب ہو جائے، تیرا دل نرم ہو، تو فرمایا یتیموں، غریبوں، بے سہاروں، مسکینوں پر بے رحمی کر کے دل کی نرمی نصیب نہیں ہوتی۔ ان سے جفا کر کے، جو غریب، یتیم، مسکین اور کمزور لوگ ہیں، اگر ان سے آپ ایسے کڑوے ہو جائیں اور انہیں کھانے کو دوڑیں اور ان کے ساتھ آپ کا رویہ جفا کا ہو، زیادتی کا ہو، ظلم کا ہو، بے نیازی کا ہو،
अराईत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। दीन को झुटलाने वाला वो है जो यतीमों मिस्कीनों को धक्के देता और उनके खाने की फिक्र नहीं करता, वो दीन को झुटलाने वाला। अगर गरीबों मिस्कीनों के साथ अगर तेरी जफा का तरीका है तो अल्लाह तेरे दिल को कभी नरमी की नेमत अता नहीं करेगा। वला तत्मा फिर रिक्का मा फुदूल कलाम, और अगर चाहे कि तुझे रिक्कत नसीब हो जाए, रिक्कत और गिरिया ज़ारी नसीब हो जाए, तो लग़्व और फजूल बातें करने वाली आदत से दिल को रिक्कत नसीब नहीं होती। जुबान को बंद रखना सीख, कम बोलना सीख, फजूल गुफ्तगू न कर, फिर दिल को रिक्कत नसीब होगी। वला तत्मा फी रहमतिल्लाह मा तरकिर रहमत लिल मखलूकीन, फरमाया और अगर तू चाहे कि अल्लाह की रहमत मिले तो अल्लाह की मखलूक पे रहमत न करके अल्लाह की रहमत का तलबगार न बन। अगर चाहता है अल्लाह की रहमत मिले तो अल्लाह की मखलूक पे खुद रहमत किया कर, अल्लाह की मखलूक पर खुद रहमत किया कर। और फिर फरमाया वला तत्मा फिर रुश्द मा तर्क मुजालसतिल उलमा अस्सुलहा, फरमाया अगर तू चाहे कि तुझे हिदायत मिले, रुश्द हिदायत मिले, तो जो उलमाए सालिहीन हैं, उलमाए सालिहीन हैं, उनकी मजलिसों में बैठना तर्क करके तुझे कभी रुश्द हिदायत नहीं मिल सकती। हिदायत पढ़ने से नहीं मिलती, हिदायत सोहबत से मिलती है। हिदायत पढ़ने से नहीं मिलती। पढ़ने से, याद रख लें एक बड़ी नुक्ते की बात, एक ही जुमला पक्का बांध लें, पढ़ने से इल्म मिलता है, हिदायत नहीं मिलती। क्या कहा मैंने? पढ़ने से इल्म मिलता है, हिदायत नहीं मिलती। हर इल्म हिदायत नहीं होता, हर इल्म हिदायत नहीं होता, हिदायत सुहबत से मिलती है। इसलिए कुरान मजीद की सूरह फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पहला सबक दिया तलब हिदायत का, तलब हिदायत का, तो तलब हिदायत के लिए पढ़ने पढ़ाने की बात ही नहीं की, सुहबत की बात की। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बारी ताला हमें सीधी राह दिखा, हिदायत दे। फरमाया अगर सीधी राह की हिदायत लेनी है तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, मेरे इनाम याफ्ता बंदों की राह, सीधी राह, उस राह पे चलो। अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों की मुताबिअत और सोहबत से हिदायत मिलती है, पढ़ने से इल्म मिलता है। इल्म कभी बायस हिदायत हो जाता है, कभी बायस ज़लालत हो जाता है, कभी बायस गुमराही हो जाता है। इसलिए शेख अकबर ने कहा इल्म अल हिजाबुल अकबर, इल्म खुद सबसे बड़ा हिजाब है बंदे और अल्लाह के दरमियान। इल्म खुद हिजाब हो जाता है। और फिर फरमाया अच्छी सोबत इख्तियार कर सालिह उलमा की। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर अच्छे जुलसा कौन है, किन की मजलिस इख्तियार किया करें, किन की सोबत और मजलिस, बोलिए, इख्तियार किया करें, किन की सोबत में बैठा करें, किन की मजलिस में बैठा करें। तीन बातें फरमाई। क्या? तीन बातें फरमाई। फरमाया उन लोगों की मजलिस में और सोबत में बैठा करो कि जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आ जाए। फरमाया कि रुअयतुहुम तुज़क्किरुकुमुल्लाह, उनको अगर देखो तो अल्लाह याद आ जाए, और अगर उनको सुनो तो इल्म हिकमत में इजाफा हो जाए। उनको सुनो तो इल्म, हिकमत और बसीरत और मारिफत में इजाफा हो जाए, और उनके आमाल और जिंदगी को देखो तो आखिरत याद आ जाए।
فرمایا جن میں یہ تین چیزیں دیکھو ان کی صحبت و مجلس میں بیٹھا کرو. یعنی منطق ان کا بولنا، نطق ان کا بولنا آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ کرے. ان کو دیکھنا اللہ کی یاد دلا دے، اور ان کے اعمال اور زندگی کو دیکھنا آخرت کو یاد کرا دے. یہ جلساء ہے. تو ہدایت صحبتوں سے ملتی ہے. ہدایت صحبتوں. اس لیے اہل اللہ طویل طویل سفر کر کے صرف صحبت کے لیے جاتے، گھنٹوں بیٹھے رہتے مجالس میں، صحبتوں میں، نہ پوچھتے نہ سوال کرتے نہ بولتے، چپ بیٹھے رہتے صرف صحبت کے لیے. اور پھر فرمایا وَلَا تَطْمَعْ فِي الْحُبِّ لِلَّهِ مَعْ حُبِّ الْمِدْحَةِ. اور اگر تو چاہے کہ اللہ کے لیے تجھے محبت نصیب ہو جائے، کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے. پہلے تھا اللہ کی محبت. اگر چاہے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو مال اور شہرت کی محبت چھوڑ دے. اور اگر چاہے کہ کسی اللہ والے کی محبت نصیب ہو جائے، الحب للہ، اللہ کے لیے کسی کی محبت نصیب ہو جائے، اگر یہ چاہے تو پھر اپنی تعریف سے محبت چھوڑ دے. اپنی تعریف سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو. بندہ چاہتا ہے نا لوگ میری تعریف کریں، محبت ہوتی ہے نا میری تعریف کریں، میری واہ واہ ہو. فرمایا جو اپنی تعریف اور مدحت سے محبت کرے گا اسے اللہ والوں کی محبت نصیب نہیں ہوگی. وَلَا تَطْمَعْ فِي الْوَرَعِ مَعَ الْحِرْصِ فِي الدُّنْيَا. اور اگر تو چاہے کہ تجھے زہد اور ورع نصیب ہو جائے تو دنیا کا حرص چھوڑ دے، دنیا کا حرص چھوڑ دے. وَلَا تَطْمَعْ فِي الرِّضَا وَالْقَنَاعَةِ مَعَ قِلَّةِ الْوَرَعِ. اور اگر تو چاہے کہ تجھے اللہ کی رضا اور قناعت نصیب ہو جائے تو ورع ترک کرنے سے یا کم کرنے سے اللہ کی رضا نصیب نہیں ہو سکتی. 14 نصیحتیں کی، 14 نصیحتیں. اور اس کا طریقہ کیسے نصیب ہو، یہ ساری نصیحتوں کا جو پیکج ہے، یہ عمل کیسے مل جائے. امام محمد بن اسحاق حضرت اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم بن ادم سے پوچھا ان چیزوں کے لیے کوئی ایک جامع وصیت کر دیں، نصیحت کر دیں، سارے طریقے اس میں آ جائیں. فقال اتخذ اللہ صاحبا وذر الناس جانبا. کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کو دوست بنا لے اور لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے. بس اللہ کو اپنا صاحب بنا لے اور مخلوق کو ایک جانب کر دے. اللہ سے دوستی کر لے اور مخلوق سے کنارہ کش. کنارہ کش سے مراد یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا کر دی، ترک تعلق کر دیا، نہیں، یعنی دل کو ان کے گورکھ دھندے میں نہ الجھا. کوئی تجھے اچھا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر، کوئی برا جانتا ہے تب پرواہ نہ کر. کوئی دوستی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، دشمنی کرتا ہے تب بھی خیر خواہی کر، نیک ہے تب بھی خیر خواہی کر، بد ہے تب بھی خیر خواہی کر. آپ کہیں گے بد سے کیا خیر خواہی؟ بھائی بد سے یہ خیر خواہی کہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر. آقا نے فرمایا ظالم کی بھی مدد کر، مظلوم کی بھی مدد کر. پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو ہوئی، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو، بد کو بدی سے روکنے کی کوشش، خیر خواہی کرو، دعا کرو، ہر ایک سے خیر خواہی. پھر دل پریشان نہیں ہوتا. جب دل توقع کرتا ہے تو تب پریشانی آتی ہے. جب دل امید رکھتا ہے دوسرے آدمی کے رد عمل سے، کوئی امید رکھتا ہے تو پریشانی آتی. دوسرا بندہ پھر امید پہ پورا نہیں اترتا. آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی، امید رکھی وہ بھی بھلائی کرے، اس نے بھلائی نہ کی، پھر آپ کو دکھ ہو گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا اس سے، بہت دکھ ہو گیا، میں ساری زندگی اس سے بھلائی کرتا رہا،
وہ بے حیا نکلا، اس نے میرے ساتھ ایک ہی موقع آیا تو مجھے بھلائی نہیں کی۔ قربان جائیں آپ ہی کی بھلائی پر، تو آپ بھلائی لینے کے لیے کرتے رہے، نہیں وہ تو بھلائی نہ رہی، بھلائی وہ ہے جو اللہ کے لیے کی جائے اور کی جائے اور بھول دی جائے، بھلا دی جائے۔ وَذَرِ النَّاسَ جَانِبًا، بھلائی کر لوگوں کو ایک طرف کر دے، وہ آپ کو گالی دیتے ہیں تب پرواہ نہ کر، تعریف کرتے ہیں تب پرواہ نہ کر، دھیان میں ہی نہ رکھ۔ وہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، طبقہ ملامتیہ میں سے ایک فقیر ملا، طبقہ ملامتیہ میں سے میں نے اس فقیر سے پوچھا، صوفی سے، یہ تم کیا کرتے ہو؟ ایسے ظاہری طور پر ایسے برے کام کرتے ہو، ظاہری طور پر ایسے کام کرتے ہو جو شریعت میں تو حرام نہیں ہوتے، شریعت میں تو حرام نہیں ہوتے، مگر دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ برا کام ہے، حرام ہے، وہ پھر تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ مثلا طبقہ ملامتی میں ایک فقیر، میں ایک مثال دوں، اس کی مثال کیسے ہے۔ مثلا وہ ایک سفر سے آیا لمبے سفر سے، بلخ پہنچا، تو ابھی شہر میں پہنچا ہی تھا، رمضان کے دن تھے، بہت لوگ اس کے استقبال کے لیے جمع ہوئے کہ اللہ کا ولی آیا ہے۔ جب دیکھا کہ بہت سے لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، ہجوم ہے، نعرے لگانے کے لیے کھڑے ہیں، استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بہت لوگ جوش میں ہیں، اس نے ایک روٹی کا ٹکڑا جیب سے نکالا اور کھا لیا۔ دن کا وقت تھا، رمضان کے دن تھے، ماہ رمضان کے، بس وہ سارے استقبال والے اس کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اس نے کہا یہ اللہ کا ولی روزہ ہی نہیں رکھا، روزہ ہی نہیں رکھا، یہ وہ خوش ہو گیا۔ جب گھر پہنچا تو کسی مرید عقیدت مند نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا؟ لوگ برا بھلا کہہ رہے، اس نے اس لیے تو کیا کہ مجھے برا بھلا کہیں۔ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، کوئی ایسی دوا دے۔ لوگ برا بھلا کہہ رہے، اس نے اس لیے تو کیا کہ مجھے برا بھلا کہیں، اسی لیے تو کیا۔ وہ میرے نعرے لگانے آئے تھے، استقبال کرنے آئے تھے، اور وہ اپنے نعرے لگاتے، استقبال کرتے، ہاتھ چومتے، میرا حال خراب ہو جاتا، میرا نفس بگڑ جاتا، میرا نفس پھول جاتا، نفس کی اماریت پلٹ آتی، وہ کہتا کہ تو بڑی چیز ہو گیا ہے، تیرا یہ درجہ ہے، سارا شہر باہر آ گیا ہے، تو میرا ستیہ ناش ہو جاتا روحانیت کا، ان کا استقبال ہو جاتا۔ اس لیے تو کیا۔ اس نے کہا چلو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، مگر ماہ رمضان میں روٹی کھا لی۔ اس نے کہا میں تو مسافر تھا، تو مجھ پر تو روزہ فرض ہی نہیں تھا، اللہ نے رخصت دی ہے، مسافر ہے، مرضی اس کی رکھ لے، مرضی بعد میں رکھ لے، میں مسافر تھا، میں نے تو قرآن پر عمل کیا۔ یہ طبقہ ملامتیہ کے صوفیاء ہوتے ہیں، ایسے گر ڈھونڈتے ہیں جو شریعت میں جائز ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں ناجائز ہے، پھر وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ لوگوں کی سمجھ ہوتی ہے نا اپنی، ہر کوئی اپنی سمجھ کے مطابق چلتا ہے، اور ہر بندہ معتبر اور مفتی اعظم ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہے۔ ان کا میں تو مسافر تھا اس لیے کھا لیا۔ یہ طبقہ ملامتیہ کے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں تو مجھے ایک فقیر ملا، اللہ والا ولی، طبقہ ملامتیہ سے، تو میں نے اسے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اخلاص کی بحث میں لکھتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جان چھوڑ جائیں لوگ ہماری۔ جو داتا صاحب فرماتے ہیں میں ہنس پڑا۔ ان کا ہنستے کیوں ہیں آپ؟ تو میں نے کہا بھائی تم خود ہی لوگوں کی جان چھوڑ دو۔ ان کو پوچھا کیسے؟ تم لوگوں کا دھیان ہی چھوڑ دو، بس کوئی تمہارے استقبال میں آتا ہے، آتا پھرے، نہیں آتا نہ آئے، تم دھیان ہی نہ کرو ان کی طرف۔ جب تم لوگوں کا دھیان چھوڑ دو گے تو تمہیں ضرورت ہی نہیں ایسی حرکتیں کرنے کی۔
آپ سمجھیں بات کو؟ تو فرماتے ہیں ایک پہلا درجہ مخلص ہے، اور جب دھیان ہی لوگوں کا چھوڑ دیا جائے تو یہ درجہ مخلص ہے، یعنی نفس سے چھٹکارا پا جائے بندہ، نفس سے چھٹکارا پا جائے اور لوگوں کا دھیان ہی نہ رہے، ہاتھ چوم رہے ہیں نہیں چوم رہے، گالی دے رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں آپ کی آمد پر نہیں اٹھ رہے، دھیان ہی چھوڑ رہے، اپنے حال میں مست رہو، کرنے تو انہیں جو کرتے ہیں تو جب دھیان چھوڑ دیا تو مخلصین ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طواف میں تھے، حالت طواف میں ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا، تو اس نے پکڑ لیا آپ کو، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں، پتہ نہیں پھر بعد میں آپ ملیں یا نہ ملیں، طواف میں ہی پکڑ لیا، مجھے نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے دوران طواف اس کو نصیحت کی، فرمایا، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ صالحین میں شامل ہو جائے تو 6 گھاٹیاں عبور کیے بغیر کوئی مرد صالح نہیں بنا کرتا، 6 گھاٹیاں عبور کرنی ہوں گی، صالحین میں شامل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کیا ان تغلق باب النعمت وتفتح باب الشدہ، پہلی گھاٹی یہ کہ ناز و نعم نخرے، ناز آرام راحت، یہ ہمارے نخرے، ہمارے ناز، ہم ناز کے پلے ہوئے لوگ ہیں نا جی، لاڈ کے پلے ہوئے لوگ ہیں جی، تو یہ ناز و نعمت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر دو، اور شدت، تکلیف، دکھ، پریشانی اور بے آرامی کا دروازہ کھول لو، یعنی بے آرامی آئے تو تمہیں بے آرام نہ کرے، بے آرامی تمہیں بے آرام نہ کرے، تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے، تکلیف تمہیں تکلیف نہ دے، پریشانی تمہیں پریشان نہ کرے، دکھ تمہیں دکھی نہ کرے۔ سمجھ آئی ہے بات کی؟ یعنی دروازہ کھول لو، ویلکم کرو شدت کو، آ جا، تیرے تو انتظار میں بیٹھا ہوں، ہے بیماری، آ جا، اگر اور کوئی نہیں ملا تجھے اس بیماری تکلیف کے لیے، چلو تو میں جو ہوں، آ جا۔ کیوں؟ یہی پتہ ہے نا کہ بھیجی کس نے ہے، کون بھیجتا ہے شفا اور کون بھیجتا ہے بیماری؟ بولیے، کون دیتا ہے؟ تو مزہ تو نہ ہوا کہ محبوب پکائے تو اچھا ذائقے دار سالن بن جائے تو واہ واہ کرے، اسی محبوب سے ذرا مرچیں نمک زیادہ پڑ جائے تو پھر پھینک دے، تو محبت تو نہ ہوئی۔ بھائی محبوب تو پھیکا پکا دے، کڑوا پکا دے، جو چاہے جیسا پکا دے، اگر محبت ہے تو واہ واہی ہوتی ہے، کیا واہ واہی ہوتی ہے نا اگر محبت ہو۔ آپ کو چھوٹے اپنے بیٹوں سے، چھوٹے بچوں سے محبت ہوتی ہے نا، چھوٹے بیٹوں سے، تو وہ جو ہی کریں تو اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ بولیے، اچھے لگتے ہیں نا؟ تو کیا کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو کچھ کرتے ہیں پیارے لگتے ہیں، ہر کسی کو اپنی اولاد ایسے ہی لگتی ہے نا جی۔ وہ ایک بچہ تھا تو وہ چھوٹا سا تھا، تو اس کی ماں بھی بیٹھی تھی، یہ واقعہ ہمارا دیکھا ہوا، یہ ذاتی مشاہدہ ہے۔ تو کوئی عورت ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی اس کی ماں کو، اس کی سہیلی ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی، تو وہ بوڑھی عورت تھی نہ، وہ نانی تھی، نانی بیٹھی تھی، نانی۔ تو وہ چھوٹا جو بچہ تھا وہ شرارتیں کرتا تھا، شرارتی تھا، تو وہ اس عورت پہ آ کے تھوکتا تھا، کبھی اس کو مکے مارتا تھا، کبھی اس کا برقع کھینچتا تھا۔ چھوٹے بچے جیسے شرارتیں کرتے ہیں۔ پنجابی زبان کی جنگ کا یہ واقعہ ہے، تو میں اگلی بات جنگ کی پنجابی میں سناؤں گا۔ اچھا، تو وہ کہنے لگی، وہ عورت جس کو کبھی تھوکے پھینکتا، کبھی اس کا برقع کھینچتا، کبھی اس کو مکہ مارتا، چھوٹے بچے تھے ایسے شرارت کر رہے تھے۔ اس عورت نے کہا اس اپنی سہیلی کو کہ اس کا نام تھا ہاجرہ، اس نے کہا تھا بھئی ہاجرہ بہن، من نہ من اس بچے نو کوئی رولا ہے، اس بال نو کوئی رولا ہے،
ماننا مان اس بال نو کوئی رولا رولا مراد مطلب اس کو کچھ مطلب کچھ اس کو ہے کوئی قابل علاج ہے یہ. وہ جب یہ کہے وہ اس کو کہے نہیں 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 یہ تو میری بیٹی کا پتر ہے, یہ تو میری بیٹی کا بیٹا پوتر ہے, تو میرا نواز ہے, میری فلانی بیٹی کا پوتر ہے. وہ پھر کہے نہیں اس نے تو کوئی رولا ریک کرتا کہ نہیں یہ تو میری بیٹی کا بیٹا ہے. اس آخر میں یہ تینوں کتنے آخیا بھی تیری بیٹی کا پتر نہیں, میں تو وہ عمل دیکھ کے میں کوئی رولا ہے. مطلب ہے وہ بچہ تھوک پھینک رہا ہے, اس کے مکے مار رہا ہے, اس کا برقع اتار رہا ہے, وہ نانی ہے, اس کو پھر بھی اچھا لگ رہا. اس کو نانیوں دادیوں کا یہی کام ہوتا ہے نا, نانے دادے نانیاں دادیاں مائیں یہی کرتی ہیں نا. کیوں؟ پیار جو ہوا اولاد سے, کیا پیار ہے نا. اچھا اب جب پیار ہوتا ہے تو پیارے کی ہر شے پیاری لگتی. اب جب دعویٰ کر دیا رب سے پیار کا, اللہ سے محبت کا دعویٰ کر دیا, اور یہ پورا عقیدہ ہے کہ اگر شفا وہ دیتا ہے تو بیماری بھی وہی دیتا ہے, اگر کھانا وہ دیتا ہے تو فاقہ بھی وہی دیتا ہے, اگر ہنساتا وہ ہے تو رلاتا بھی وہی ہے, خوشحالی دیتا ہے تو پریشانی بھی وہی دیتا ہے, سب کچھ وہی دیتا ہے نا. قل کل من عند اللہ, سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جب خوشحالی ملی, صحت ملی, تندرستی ملی, عزت ملی تو خوش ہو گئے, اور بیماری آئی, تکلیف آئی, فاقہ آیا, پریشانی آئی تو دل تنگ ہو گیا. دی کس نے؟ محبوب نے دی ہے. تو محبوب تو جو شے بھی دے بندہ اس سے خوش ہوتا ہے, پیار کرتا ہے. یہ وہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ صالحین میں اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ تو پھر یہ ناز و نعم, ناز نخرے کے دروازے بند کر دو. ناز نخرے سے اللہ نہیں ملتا. ہاں وہ ایک وقت آتا ہے, امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ جو ایک زمانہ قیام میں گزار لیں ان کو آخری زمانے میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے. ہائے ہائے, جو قیام میں زمانہ گزار لیں ان کو جلسہ نصیب ہوتا ہے, ان کو پھر بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے. ان کو کہا جاتا ہے تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, محبوب بڑی محنتیں کر لی ہیں اور دن بھر بڑی کاوشیں کرتے ہو, رات کو کچھ سو بھی جایا کر. کئیوں کو کہتا ہے کہ اٹھا کرو, سوتے کیوں ہو, اور کئیوں کو کہتا ہے اتنا کیوں جاگتے ہو, تھوڑا سویا بھی کرو. میری بات سمجھے ہیں نا. یہ وقت آتا ہے تو پھر وہ جب محبوب بنا لیتا ہے تو جب چاہے نعمت کے دروازے کھول دے. ان مال عسر یسرن, ان مال عسر یسرا, عسر کے رگڑے دینے کے بعد جب چاہتا ہے یسر کا دروازہ کھول دیتا ہے. مگر رگڑے بھی تو پسند کرے گا تب کھولیں گے نا. جس نے عسر کے رگڑے پسند نہیں کیے اس پر یسر کا دروازہ کیوں کھولے؟ کیونکہ یہ تو چوری والا مجنوں ہے. جب چوری کا وقت تھا تو 7 بندے آ کے بیٹھ گئے تھے, ہر بندہ کہتا تھا میں کیس ہوں, میں مجنوں. وہ پہلے ایک مجنوں آ گیا تو لیلا اس کو چوری بھیجتی تھی, اگلی شام دوسرا آ گیا میں مجنوں حقیقی, پھر لیلا نے دونوں کو چوری بھیجنی شروع کر دی. تیسرے دن تیسرا آ گیا, 7 مجنوں بن کے بیٹھ گئے, 7 کو چوری آتی رہی, پتہ نہیں کون سا مجنوں ہے. تو چوری کے لیے 7 مجنوں رہے. جب بیمار ہو گئی اور طبیب آ گئے کہ خون چاہیے تو سارے بھاگ گئے, ایک بھی نہ رہا. تو خون دینے کے لیے کوئی مجنوں نہیں, چوری کے لیے سارے ہی مجنوں ہیں. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ نعمتوں کے لیے سارے اللہ کے بندے ہیں, ہائے ہائے, راحتوں کے لیے سب اللہ کے بندے ہیں, مولا ہم خوش ہیں, اور تکلیف کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. تو فرمایا ان تغلق باب العز وتفتح باب الذل, اور دوسرا یہ کہ عزت کا دروازہ اپنے اوپر بند کر, یہ عزت افزائی کی امید نہ رکھ, دروازہ بند کر, اور ذلت کا دروازہ کھول لے. یعنی لوگ برا بھلا کہیں تو دل خوش ہو,
اس کی عادت ڈال، اس کی عادت ڈال کہ بندگی شرمندگی کا نام ہے. بندگی تو جو بندگی شرمندگی کی وادی سے اچھی طرح گزر لے اسی کو تابندگی ملتی ہے. جو بندگی ظلم ذلت کی وادی سے نہیں گزری، پریشانی سے پتھر لگتے تھے ویسے کرنی سے بھی بڑے بندے ہوں گے. اور یہ جو لمبی لمبی امیدیں، دراز امیدیں رکھنا، امید لگا کے بیٹھنا اور بڑی بڑی امیدیں رکھنا، زندگی کی امیدوں کا دروازہ بند کر دے اور موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے. موت کی تیاری کا دروازہ کھول لے. فرمایا اگر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صالحین میں شامل فرما دے گا. اور حضرت ابراہیم بن ادم اپنے سفر کے احوال کے درمیان فرماتے ہیں کہ میں ایک گزرتے گزرتے ایک بندے کے پاس گزرا، بکریاں چرا رہا تھا. کیا؟ بکریاں چرانے والا، چرواہا. اس کے پاس گزرا تو مجھے پیاس لگی تھی، جنگلوں کا سفر کر رہا تھا، صحراؤں کا، پیاس لگی تو میں نے اس سے پوچھا کچھ پینے کو ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا کیا چاہیے آپ کو، پانی چاہیے یا دودھ؟ پانی چاہیے مطلب دودھ چاہیے تو میں بکریوں سے دو کے دے دیتا ہوں. پانی چاہیے یا دودھ؟ کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے پانی دے دو. اس کے پاس پانی نہیں تھا. دودھ تو تھا بکریوں کی صورت میں، پانی نہیں تھا. میں نے کہا کہ پانی دے دو. تو پتھریلی زمین تھی، اس کے ہاتھ میں وہ سوٹا تھا، لاٹھی جس سے بکریوں کو ہانکتا تھا. اس نے لاٹھی اس پتھر پہ پاس ماری، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. پیالہ بھر کے مجھے دے دیا، چشمہ بند ہو گیا. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں متعجب ہو گیا، میں نے حیرت کی. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو اس بندے نے جواب دیا، رائی بکریاں چرانے والے نے کہا تعجب نہ کر مسافر، اے مسافر تعجب نہ کر، ان العبد اذا اطاع مولاہ اطاعہ کل شیء. جب بندہ اللہ کا مطیع ہو جاتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی تابع ہو جاتی ہے. پتھر ہو، شجر ہو، حجر ہو، انسان ہو، جن ہو، بندہ اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو ہر شے اس کی بندگی میں ہو جاتی، اس کی تابع ہو جاتی. پوچھا تو پھر بندہ اللہ کے تابع کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے کس طرح اطاعت گزار ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جان نکلنے سے پہلے اپنی جان نکال لے. جان نکلنے سے پہلے اپنی جان ان تخرج نفسه عن الدنیا قبل ان یخرج منها. اس دنیا سے جان نکلنے سے پہلے اس دنیا سے نکل جائے، یعنی اپنی ہام انا کو فنا کر دے قبل اس کے کہ مولا کی طرف سے فنا آ جائے. اس کو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. جب مرنے سے پہلے موت کا راستہ آ جائے تو اکڑ مکڑ ختم، اکڑ پھکڑ ختم ہو جاتی ہے. اور فرمایا کہ اگر بندہ خود کو دنیا سے نہ نکالے تو دنیا بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بنی رہتی ہے. بندے اور اللہ کے درمیان حجاب بنی رہتی ہے. حتیٰ کہ رتبے بھی طلب نہ کرے، جنت کے درجے بھی طلب نہ کرے، آخرت کی نعمتوں کی بھی کسی شے کی طلب و رغبت اور حرص سوائے اللہ کے نہ رکھے. میرا یہ رتبہ ہو جائے. ہم چھوٹی عمر میں نوجوان تھا تو ہمارے ایک دوست تھے، ایک ٹیم تھی، جنگ میں اعتکاف بیٹھتے تھے. چھوٹی چھوٹی عمر میں، تھوڑی عمر میں ان کو بٹھاتا تھا ساتھ، اور خاص خاص راتوں میں شب بیداریاں کرتے اور بیٹھتے یا قبرستان میں جاتے. تو ان میں ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میرے لیے ایک دعا کریں.
میں نے کہا کیا؟ کہیں کہ دعا میرے لیے، وہ لیلۃ القدر کی تھی، اعتکاف میں بیٹھے تھے، 10 راتیں تاک راتیں جاگ رہے تھے، اس نے سنا کہ اگر وہ گھڑی نصیب ہو جائے قبولیت کی تو جو دعا کرو وہ پوری ہوتی ہے۔ تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں، ہمارے وہ دوست کہتے ہیں کہ وہ گھڑی اگر مل جائے تو میں نے تو یہ دعا کرنی ہے، اور آپ بھی یہ دعا کر دیں میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غوث بنا دے، میں سیدھا ہی غوث بن جاؤں۔ یعنی ہمارا یہ حال ہے۔ تو بے صبری سے کچھ نہیں ملتا، بے صبری سے تو پہلا سبق ہی صبر ہے۔ جہاں وہ رکھ لے، تصوف یہ ہے وہ جہاں رکھ دے وہی راضی۔ وہ تو یہ بھی فکر نہیں کرتے کہ اس کا فیصلہ جنت کا ہوگا یا دوزخ کا، جہاں وہ فیصلہ کر دے۔ تو حضرت ابراہیم نردم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتے سے میری ملاقات ہوئی، فرماتے ہیں فرشتے سے ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا فرشتے سے کہ تو کس لیے اترا ہے زمین پر، کیا کام آپ کے ذمہ لگا؟ اس نے کہا میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو اللہ کے محب ہیں، عاشق، ان کے نام لکھوں اور فہرست بنا کے اللہ کو پیش کروں۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے پوچھا تو پھر اس لسٹ میں کن کن لوگوں کے نام آئے ہیں؟ انہوں نے کہا مالک بن دینار کا نام آیا ہے، ثابت البنانی کا نام آیا ہے، ابو ایوب السختیانی کا نام آیا ہے، چند نام گنے۔ یہ ان لوگوں کی فہرست بنائی ہے جو اللہ کے محب اور عاشق ہیں۔ تو فرماتے ہیں قل تو حل انا منہم، میں نے پوچھا کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ فرشتے نے کہا لا، فرشتے نے کہا ابھی آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جب عاشقوں کی اور محبین کی فہرست ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک فہرست اور بنا لینا، یہ کہ جو ان عاشقوں سے محبت کرتے ہیں ان میں نام لکھ لینا میرا، جو اللہ کے محبت کرنے والے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں چلو ان میں نام لکھ لینا۔ فرشتے نے کہا قال الساعۃ امرت ان اکتب فی اول، اس نے کہا کہ ابھی اسی امر، اسی لمحے اکتبہ کا ابھی اللہ کی طرف سے الہام آ گیا ہے کہ وہ میرے عاشقوں کی فہرست میں سب سے پہلے اس کا نام لکھ، سب سے پہلے نام لکھ۔ بھائی نکتہ یہی ہے کہ جب یہ خبر ملی کہ اللہ نے مجھے اپنے عاشقوں کی فہرست میں شامل نہیں کیا تو دل دکھی نہیں ہوا، خوش ہوا۔ اچھا عاشقوں میں نہیں لکھا تو چلو عاشقوں کے عاشقوں میں لکھ لے، عاشقوں کے عاشقوں میں لکھ لے۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ نے یہ امتحان ہی لینا تھا۔ تو اس نے فرمایا کہ ہاں جو اتنے ایسے عاشق ہو جائیں انہی کا نام سب سے پہلے اس کا نام لکھ۔ یعنی کسی شے کا حرص نہیں کرتے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت پھر دروازے اپنے فضل و کرم کے کھول دیتا ہے۔ یہ ہے تصوف کی تعلیمات۔ تو ان کو اپنانے سے ہمارے احوال کی اصلاح ہوگی، اور احوال سنوریں گے تو اعمال قبول ہو جائیں گے، مقبول ہو جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں پھر بندوں کو بہت کچھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو 10 راتیں بیٹھتے ہیں اس کے صدقے ہمارے احوال کی اصلاح فرما دے اور گناہوں کو معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔